میری یہ دستبستہ گزارش ہے پورے ملت اسلامیہ ہند سے اور پوری ملت اسلامیہ سے بھی کہ زکوٰۃ کا جو تصور ہے اس کو ایک معمولی غیر منظم انفرادی چیریٹی میں تبدیل نہ کریں، اس کو کنفائن نہ کریں. ڈو ناٹ کنفائن زکوٰۃ ٹو این انسگنیفیکنٹ unorganized individual charity. Zakat should become a universally acknowledged for circulation of wealth and societal amelioration. کہ جو سماج کے اندر دولت اس کی گردش ہوتی رہنی چاہیے، یہ جو ہمارے اسلام کا مینڈیٹ ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ایک آلے کے طور پہ کام کرے، جس کی وجہ سے سماج میں امپروومنٹس بھی ہوں گے، طرح طرح کے خوشحالی آئے گی. In the name of Allah, most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment, all praise belongs to Him and all of us have to return to Him. کہ آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا آپ کو یہ عرض کر دوں کہ our spiritual mandate gives rise to nation building. جو مدعا اس وقت چل رہا ہے زکوٰۃ اور اوقاف کا، اس کو ہم سمجھ کر کے اس کے اوپر پوری طرح سے عمل کریں اچھی طرح سے، تو اس سے نیشن بلڈنگ میں بھی مدد ملتی ہے. That's what I wanted to mention in the beginning. خواتین و حضرات، ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیزائن ہے کیا. What is His intrinsic design؟ وہ ہے سوشیو اکنامک اسپریچول نیٹورکنگ. آپ غور کریں میری سبمیشن کے اوپر، سوشیو اکنامک اسپریچول نیٹورکنگ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے ہم لوگوں کے لیے. واٹ ایور ہیز نیوٹریشنل ویلیو فار دا سول اینڈ باڈی. انسان کا جو وجود ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک روح ہے ایک جسم. روح اور جسم دونوں کے لیے جو غذا اچھی غذا ہے اس کو انہوں نے کیا کیا، وہ ہی ہیز انکلوڈیڈ اٹ انٹو شریعت، لنکنگ اٹ وتھ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. آپ دیکھیے غور کریے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوزخ اور جنت و جہنم اور اس کا کانسیپٹ ہے، اور اس کے جو وہ ڈفرینٹ فارمیشنس ہیں اس دنیا میں، جس کی وجہ سے جو انسٹرکشن دیے گئے ہیں، جو شریعت بنائی گئی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ جو چیز انسان کے جسم اور اس کی روح کے لیے اچھی غذا بن سکتی ہے، اس سب کو انہوں نے گناہ اور ثواب سے جوڑ دیا. احسان، صلہ رحمی، ثواب ایک طرف، دوسری طرف قطع رحمی، گناہ وغیرہ وغیرہ. یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تو یہ فائدے ہیں، یہ نہیں کرو گے یہ نہیں کرو گے تو یہ نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ. دیٹ از شریعت. یہ اوور آل پکچر سمجھنا ضروری ہے زکوٰۃ کو اگر پوری طرح سے ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے. تو ود دیٹ بیک گراؤنڈ لیٹ اس ریکیپیچولیٹ دا جینیسس آف زکوٰۃ. زکوٰۃ کہاں سے آئی؟ ابھی ہمارے رفیق صاحب نے، عبدالرقیب صاحب نے آپ کو فرمایا، ایکسپلین کیا. تو اس جینیسس کو ہم اس روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 303 ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس کا تفسیر ابن کثیر میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. اب جو چیز اصلی ہے یہاں پر میں آپ کو جو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کہو کہ ان کا وہ جو دینا چاہ رہے ہیں چیریٹی میں وہ دے دیں، یہ نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم قبول کر لو اور تم کرو اس کا انتظام. تو واٹ از دا میسج؟ جینیسس کیا ہے کہ زکوٰۃ انڈیویجول ٹو انڈیویجول، یہ انٹینشن ہے ہی نہیں، ڈیوائن انٹینشن ہے ہی نہیں.
اس سے آپ اور بھی آگے جا کے سوچیں گے تو بہت مشہور ہے، ہم سب لوگ واقف ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے چپ چاپ خاموشی سے دی جانی چاہیے، دائنے ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، ہے نا. لیکن یہ کہ جب 1:1 دی جائے گی تو کیسے ہوگا کہ دائنے دے رہا ہے بائیں کو پتہ. لیکن اگر تنظیم کے ذریعے دی جائے گی تو وہ پکا ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کس نے پیسہ دیا، کس کو ملا، وغیرہ وغیرہ. So take from their wealth, O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, charity to purify and bless them. یہ بیسک جینیسس ہے زکوٰۃ کی. So زکوٰۃ was ordained to be established in an organized fashion. شروعات ہی وہیں سے ہوئی. وہ تو بیچ میں بھٹک جاتا ہے، دنیا بیچ میں بھٹک گئی، ملت بیچ میں 1400 سال ہو گئے، بیچ میں کہیں نہ کہیں بھٹک گئی، تو جو اس کی جو تنظیمی اہمیت ہے وہ ختم ہو گئی. جو مسلم ممالک ہے وہاں تو ابھی بھی کافی حد تک ہے، لیکن جو مسلم سماج ہیں، سوسائٹیز ہیں جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر ابھی بھی دقت ہے. ڈائریکٹو پرنسپل آف اسلامک سوشلزم، یہ جو پورا مقصد ہے وہ اسلامک سوشلزم قائم کرنے کا ہے. سوشلزم مینس اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے تم کماؤ، لیکن خرچہ کرو اپنی ضرورت کے حساب سے. جو بچتا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ضرورت مندوں کا ہے. وہ جو رکشے والا پسینہ بہا رہا ہے پھٹے ہوئے بنیان میں، اس کا ہے پیسہ، ہمارا آپ کا نہیں. تو یہ سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے، یعنی کہ دولت وہ گردش کرتی رہنی چاہیے سماج کے اندر، کچھ ہاتھوں میں رکی ہوئی نہ رہ جائے. یہ بیسک جو مینڈیٹ ہے یہ ہے ڈائریکٹو پرنسپل آف اسلامک سوشلزم. اور یہ پرنسپل آپ کو یاد کر کے اچھا لگے گا، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بعد میں یہ 1400 سال پرانا ہے، کہ بعد میں جب ہمارا دستور بنا، ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا، تو اس میں اڈاپٹ ہو گیا. یہ ڈائریکٹو پرنسپل اسٹیٹ پالیسی میں سرکولیشن آف ویلتھ ہے. اب اس پہ پوری طرح سے عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا ہم کروانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ہے اس کے اندر. لیکن وہ بیسیکلی 1400 سال پہلے مینڈیٹ ہوا تھا. اب یہ جو مینڈیٹ ہے، بیسک مینڈیٹ ڈائریکٹو پرنسپل جو ہے سرکولیشن آف ویلتھ، اس کے لیے کچھ انسٹرومنٹیلٹیز ہیں، کچھ آلے بتائے گئے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یوں کرو یوں کرو. اب وہ کیا ہیں انسٹرومنٹیلٹیز؟ دیکھیے، زکوٰۃ، صدقہ، قل العفو. یہ بہت کم لوگوں نے سنا ہے، اور بہت کم لوگ اس کو اپریشیٹ کر پاتے ہیں. میں خود بھی کوئی 15-20 سال پہلے نہیں جانتا تھا یہ کیا ہے. وہ تو علامہ اقبال کا شعر، مجھے شوق ہے علامہ اقبال کے اشعار پڑھنے کا، تو وہ پڑھا میں نے، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. تو میں نے کہا یہ قل العفو کیا ہے؟ تب تحقیق کی میں نے قرآن کی، تو پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے آپ کے ساتھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا کرنا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو جو کچھ بخشا ہے، ان کو جو کچھ بخشا ہے، اس میں سے جتنا ان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، جس میں کہ ان کے اوپر جو لوگ منحصر ہیں وہ شامل ہیں، اتنا واجب جتنی ضرورت ہے وہ روک کر کے باقی سب کرنا ہے. دس از کوانٹیفیکیشن آف صدقہ. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ کریں یا نہ کریں یہ ہماری مرضی ہے. ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ صدقہ کتنا کریں یہ بھی ہماری مرضی ہے. لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 جو ہے 2.219، یہ اس کی نفی کر دیتی ہے، وہ نیگیٹیوز کر دیتی ہے، وہ نیگیٹ کر رہی ہے اس کو. کوانٹیفیکیشن آف صدقہ ہے جو تم کما رہے ہو اس میں سے صرف اتنا تمہیں اپنے پاس رکھنا ہے جتنی واجبی ضرورت ہے تمہاری اور تمہارے اوپر جو لوگ منحصر ہیں ان کی. باقی تمہارا ہے ہی نہیں، وہ اس رکشے والے کا ہے، تمہارا ہے ہی نہیں. تو لیکن یہ بات میں یہاں آپ کو ایک تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ اس میں صرف روپیہ پیسہ زمین جائیداد نہیں ہے، اس میں سب کئی چیزیں شامل ہیں. وقت، 24 گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس، وسائل ہیں، اور روپیہ پیسہ تو خیر ہی، اور جذبے محبت، ہر چیز کی حصے داری جو ہے وہ ہر چیز ہمارے لیے، ہماری نیوکلیر فیملی کے لیے 100% کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ ہے بیسک مینڈیٹ اسلام.
اس کی انسٹرومنٹیلیٹیز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. زکوٰۃ، صدقہ، قلی العفو. اب عید الفطر میں فطرہ دیا جاتا ہے، وہاں بھی شیئر یور ریسورسز. عید الاضحیٰ میں قربانی کی جاتی ہے، شیئرنگ یور ریسورسز. رمضان میں عادت کیا پڑتی ہے کہ دیکھو ہم بھوکے رہیں، ہمیں پتہ چل گیا جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، تو ہم موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں. اور ایک کانسیپٹ ہے کفارے کا. کفارہ کیا ہے؟ وہ بھی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو اپنے ریسورسز کو شیئر کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی 3.92 بھی ہے کہ رائٹیسنیس اسپراؤٹس فرام گیونگ اوے لبرلی آؤٹ آف واٹ یو لو فار یور سیلف. جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے اپنے لیے اچھی لگتی ہے، وہ اگر میں صدقے میں کسی کو دے دوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہم سے سب سے قریب آ جاؤ گے. اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ جو گھٹیا چیز ہے، جو کھانا پرانا ہو گیا، جو کپڑے پرانے ہو گئے وہ دے دیے، وہ نہیں ہے صدقے کی اسپرٹ. جو سب سے اچھی چیز تمہارے پاس ہے وہ دو صدقے میں. اب یہ قربانی کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے قربانی کر دی، کام ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ غور کریں اس بات کے، اور I'm جسٹ ایک فلیگ کر رہا ہوں میں آپ کو ایشو، کہ اگر آپ غور کریں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے تو اس وقت سماج میں دولت کی پیمائش کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ کس کے پاس کتنے مویشی ہیں. آپ غور کر لیجیے، اس میں یہی تھا، کس کے پاس کتنے مویشی ہیں، اور اس مویشی میں سے ایک اچھا، سب سے اچھا والا جانور جو ہے وہ قربان کر کے غریبوں کو تم کھلا دو، ساتھیوں کو، تو وہ بہت بڑا صدقہ ہوا. اس حساب سے تو آج ہمیں اپنی مرسیڈیز کار دینی چاہیے اگر وہ کانسیپٹ ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو اسلام کے بنیادی تصورات ہیں ان کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم نیٹی گریٹیز میں ہی پڑے رہیں گے. اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الفقر فخری. I take pride in keeping myself artificially deprived. یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور میں اس کا استعمال کر کے بہت لگژوریس زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں وہ نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ بس میری دال روٹی چلتی رہے، باقی جو کچھ میرے پاس ہے وہ دوسرے ضرورت مند ہیں ان لوگوں کو. تو آرٹیفیشل ڈیپریویشن، مصنوعی طور کے اوپر اپنے کو پسماندہ بنا کر رکھنا، یہ ہے ایکچولی. اسی سے ہم زکوٰۃ کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. اس روشنی میں اگر آپ غور کریں تو زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے سماج میں، خاص طور سے ہمارے ملک عزیز میں، ہمارے سماج میں زکوٰۃ کا تصور عجیب طرح کا ہے، بہت لمیٹیڈ نیرو تصور ہے. اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اسلامی اصلی تصور ہے زکوٰۃ کا اس سے وہ میل کھا جائے، میچ کر جائے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو تصور ہے زکوٰۃ کا اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیئنگ زکوٰۃ از انٹینڈیڈ ٹو پیوریفائی ویلتھ بائی گیونگ. جو آپ کے پاس دولت ہے وہ پیوریفائی ہو جائے، وہ پاک ہو جائے. 2.5% نکل گیا، 97.5% پاک ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ایک دوسرا کانسیپٹ بھی ہے، ٹو پیوریفائی دا سوسائٹی فرام دی سوشل ایولس ریزلٹنگ فرام ڈیپریویشن اینڈ پاورٹی. غور کریے آپ اس بات کو. پیور سماج کو پاک کرنا، ٹو پیوریفائی دی سوسائٹی فرام سوشل ایولس، تاکہ اس میں سماجی برائیاں دور ہوں سماج کے اندر، ریزلٹنگ فرام ڈیپریویشن اینڈ پاورٹی. سماج میں بہت سی برائیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں چونکہ انسان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اچھی زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں ہے. وہ 2 وقت کی روٹی، اچھی زندگی گزارنے کا ذریعہ، بچوں کی تعلیم کا ذریعہ، یہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ آپ مہیا کر دیں تو سماج میں سے برائیاں بھی دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. زکوٰۃ یہ کام کر سکتی ہے. اس بنیادی تصور کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے.
اور ہمیں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ اور جو ٹیکس ہے اس میں جو ڈپلیکیشن ہے وہ بھی کم ہو جائے، یا ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. ریڈیوسنگ دا ڈپلیکیشن بٹوین زکوٰۃ اینڈ ٹیکس سو دیٹ دا منی پیڈ فار زکوٰۃ ول بی ایگزمپٹ فرام ٹیکسیشن. یعنی کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں ہے نا، اور میں ٹیکس بھی دے رہا ہوں، اگر وہ دونوں الگ الگ ہوئے، میوچولی ایکسکلوسیو ہوئے، تو یہ زکوٰۃ اور یہ ٹیکس بڑھ کر کے مجھے زیادہ دینا پڑا. اگر زکوٰۃ کا پورا حصہ یا تھوڑا سا حصہ ٹیکس میں شامل ہو جائے، گن لیا جائے، تو اچھا ہے، سماج کا بہت فائدہ ہے نا. اس کا میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، دی میتھڈ آف رجسٹرنگ پیمنٹس آف زکوٰۃ فار دس پرپز وڈ بی ٹو پے اٹ انٹو اے لوکل اور نیشنل انسٹیٹیوشن. نہیں کہ ہر آدمی، میں اگر انڈیویجول ہوں، میں اگر ایک فرد ہوں اور میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو میں اپنے اس میں نہیں کہہ سکتا اپنے ریٹرن آف انکم میں کہ یہ میں نے زکوٰۃ دی، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. نہیں کہہ سکتا، یہ ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے قانون میں. لیکن اگر میں زکوٰۃ عبدالقدیر صاحب کو دے رہا ہوں، ان کے ادارے کو، عبدالقدیر صاحب کا ادارہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے سیکشن 80G آف انکم ٹیکس ایکٹ میں، تو اس سے مجھے چھوٹ مل جائے گی. وہ مجھے سرٹیفکیٹ دیں گے 80G میں رجسٹرڈ ہے، چھوٹ مل جائے گی. یہ بھی کرنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ جو ادارہ سازی ہے نا، یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے یہ ایک بات کرنا. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا جو ہم لوگوں نے قائم کی تھی 1997 میں، وہ چیریٹیبل رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا میں ایز اے چیریٹی آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 12A اور 80G میں، اور FCRA میں بھی ہے. اور جتنے بھی ممکن ہیں اور ضروری ہیں رجسٹریشنز، ریکگنیشن سب ہیں الحمدللہ، اور کنٹینیوس رینیول FCRA میں بھی ہے، سب ہوتا رہتا ہے. نیتی آیوگ کے اوپر بھی رجسٹرڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے بہت مضبوط ادارہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہمیں 80G سرٹیفکیٹ دی، ہم دے دیتے ہیں لکھ کر کے، وہ ان کو ٹیکس بھی ڈیڈکشن ہو جاتا ہے اس کے اوپر. The world should uphold the right to respect from others. یہ بھی آپ غور کریے گا. The world should uphold the right to respect from others by adhering to the rules of zakat and human solidarity. یہ بھی آپ غور کریے، میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. Instead of committing the folly of despising and marginalizing 2/3 of the human population. یعنی کہ جو deprived sections of society ہیں نا، ان کی عزت ہونے لگے. آپ سوچیے سماج میں کتنا بڑا ریولوشن آئے گا. اینڈ زکوٰۃ کین بی این انسٹرومنٹیلٹی فار دیٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ویلتھ ڈز ناٹ ڈیکریز بائی پیئنگ ان چیریٹی. ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کا ہی کلام ہے. ویلتھ ڈز ناٹ ڈیکریز بائی پیئنگ ان چیریٹی. اگر آپ صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی خرچ کرتے ہیں، تو اس کی آپ کی دولت میں کمی اس سے نہیں آتی ہے. اس کا ذمہ اللہ کا ہے. وی مسٹ ایکسپینڈ آن دی ایگزسٹنگ پریکٹس آف زکوٰۃ اینڈ صدقہ دیٹ وڈ ہیلپ us ٹو میٹ دا نیڈس آف our 21st century. اس جو 21ویں صدی میں خاص طور سے جو ہمارے چیلنجز ہیں ہندوستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، ہم چیلنجز سے ہم گھرے ہوئے. ہم اپنی نئی جنریشن کو بڑے زبردست چیلنجز میں ویلکم کر رہے ہیں. ان کے لیے ہمیں انتظام کرنے کے لیے زکوٰۃ از این انسٹرومنٹیلٹی. ایک قرآن کا اور انجنکشن ہے 2.276 جس کو کم لوگ واقف ہیں اس سے، لیکن بڑا اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹرن ربا انٹو چیریٹی. ربا جس کو کہ ہم لوگ لوزلی کہتے ہیں، سود یا بیاج یا انٹرسٹ، وہ فلی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ربا کو تم صدقے میں تبدیل کر دو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب اس پہ تو ایک الگ سے کانفرنس پوری ہونی چاہیے. ایکچولی میں نے انٹرنیشنل اسٹیجز کے اوپر بھی یہ بات کہی ہے. ہارورڈ میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، میں نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ اس کے اوپر الگ سے ایک کانفرنس ہونا ضروری ہے.
2.276 جو ہے میں آپ کے سامنے تھوڑا پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گاڈ ڈپرائیوز ربا آف اینی بلیسنگ اینڈ بلائٹس اٹ. اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے ربا، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی بلیسنگ، کوئی بھی کسی بھی طرح کے اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہے. لیکن جو چیریٹی ہے، جو اللہ کے خوشنودی کے لیے جو پیسے دیے جائیں گے، اس سے کہتے ہیں دولت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کر کے دیکھ لیجیے. اور خوشی اور صحت ہو تو اتنی اچھی ملتی ہے. مجھ سے ایک صاحب نے بہت پہلے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی لائف انشورنس پالیسی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے. کہ کون سی کمپنی کی؟ میں نے کہا کمپنی کا نام ہے ہیپی ہوم. ہیپی ہوم ہمارے سارے وہ ہیں آرفنیجز، سب کا نام ہیپی ہوم. ایکچولی آپ چلا کے آپ دیکھیے، بس آپ یتیم کی مدد کر کے دیکھ لیجئے، بیماری نہیں پڑیں گے. اتنے فائدے ہیں. تو دیر فور میری یہ دستبستہ گزارش ہے پورے ملت اسلامیہ ہند سے اور پوری ملت اسلامیہ سے بھی، کہ زکوٰۃ کا جو تصور ہے اس کو ایک معمولی غیر منظم انفرادی چیریٹی میں تبدیل نہ کریں، اس کو کنفائن نہ کریں. ڈو ناٹ کنفائن زکوٰۃ ٹو این انسگنیفیکنٹ انآرگنائزڈ انڈیویجول چیریٹی. پرانی دلی میں دکانداروں کی لائن لگی ہوئی ہے، مسلمان دکانداروں کی. رمضان میں جو ہیں سب گزرتے چلے جا رہے ہیں، سب لائیے 100 روپے 100 روپے 100 روپے 100 روپے 100 روپے. وہ کہتے ہیں ہو گئی زکوٰۃ. اٹس ناٹ زکوٰۃ. اس میں سماج میں تو کوئی فرق پڑا نہیں. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. زکوٰۃ should become a universally acknowledged for circulation of wealth and societal amelioration. کہ جو سماج کے اندر دولت اس کی گردش ہوتی رہنی چاہیے، یہ جو ہمارے اسلام کا مینڈیٹ ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ایک آلے کے طور پہ کام کرے، جس کی وجہ سے سماج میں امپروومنٹس بھی ہوں گے، طرح طرح کے خوشحالی آئے گی. خواتین و حضرات، the phenomenal mechanism of zakat has prompted even the United Nations to tap this resource in the context of achieving SDGs. جیسا کہ ابھی عبدالرقیب صاحب فرما رہے تھے، یونائٹڈ نیشنز کی بھی نظر گئی کہ زکوٰۃ تو بڑا زبردست کانسیپٹ ہے، ایسا تو کہیں ہم نے دیکھا نہیں، تو انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا. یہ تو بہت اچھا ہے. تو جو دوسرے لوگ امپریس ہو رہے ہیں اور چراغ پہلے اندھیرا چل رہا ہے ہمارے یہاں. تو زکوٰۃ کو ایک اجتماعی طور کے اوپر، یعنی کہ ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ان آئسولیشن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پورا اسلام کو تصور سمجھ کر کے مقصد حیات کیا ہے اس کی روشنی میں زکوٰۃ کو اور کریں گے تو کچھ اور ہی چیز نظر آئے گی. پھر واٹ از دا ڈیوائن پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی، یعنی کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، مقصد حیات کیا ہے. اگر ہم اس پہ غور کر لیں گے تھوڑا سا تو آسانی ہو جائے گی زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے. سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. یہ مقصد حیات ہے، پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی، مقصد حیات. لیٹ us see through the big divine purpose. اللہ تعالیٰ کی بڑی ڈیزائن کیا ہے جس کا زکوٰۃ ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کو غور کرنا اگر ہم شروع کر دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اسی میں اپنا سارے محنت لگائے دے رہے ہیں کہ گن لیں کہ کہیں 2.5% سے زیادہ نہ ہو جائے، کہیں 2.6% نہ ہو جائے. ہم اس میں لگ جاتے ہیں، جبکہ 2.5% زکوٰۃ مینڈیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ باقی 97.5% میں تم کیا کر رہے ہو. وہ پھر طے کرتا ہے کہ ایکچولی تمہاری ویلیو اللہ کی نظروں میں تمہاری اہمیت ہے کیا.
وہ باقی 97.5% سے طے ہوتی. 2.5% تو انہوں نے ایک انسٹرومنٹیلٹی بتا دی. اب جیسے یہ کہہ دیا کہ صاحب آپ کو داہنے طرف چلنا ہے سڑک پہ انڈیا میں جو ٹریفک رول ہے آپ کو سڑک کے بائیں طرف چلنا ہے. تو بائیں طرف چلنا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کون کون بائیں طرف چل رہا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کون داہنی طرف جا رہا ہے اسی کو پکڑنا ہے. میری نماز کی اہمیت خواتین و حضرات اس سے طے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک کہ 2 نمازوں کے بیچ میں جب میں مسجد سے باہر ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں, اس سے طے ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح سے رمضان کے 30 روزے جو میں رکھتا ہوں اس کی اہمیت اس سے طے ہوتی ہے کہ باقی 11 مہینوں میں کیا کر رہا ہوں, کتنا سیکھا میں نے رمضان کی اسپرٹ سے. حج میں نے ایک بار کر لیا لائف میں, باقی لائف میں میں نے اس کی وجہ سے کتنا سدھار لایا. میں آپ کو ابھی جو قل العفو کا بارے میں بتا رہا تھا وہ ایک میری ہائپوتھیسس ہے, اس کے بارے میں ایک مفروضہ ہے. ٹریل 33 TRAIL ٹریل -33. T is for time, R for resources, A for assets, I for income, L for love. وقت, وسائل, زمین جائیداد, آمدنی اور جذبہ محبت, یہ جو 5 چیزیں ہیں ہر انسان کو کسی نہ کسی لیول پہ ملی ہوئی ہیں. اس کا 33%, 33%, 1/3 ہم اپنے اوپر اور اپنی نیوکلیر فیملی کے اوپر خرچ نہ کریں, بس اللہ تعالیٰ جو آپ سے چاہتا ہے وہ پورا ہو گیا. جو وہ تو 2.5% ہے, لیکن بہت سی چیزیں میں نے آپ کو انسٹرومنٹیلٹی بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی کو کچھ کرنے کو کہو تو پہلے خود کرو. 2.44. ٹھیک ہے, تو میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بکواس کیا جا رہا ہے, خود کتنا کرتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ چونکہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں لہٰذا آپ کو بتانا ضروری ہے. زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا جو ہم نے 25 سال پہلے الحمدللہ قائم کیا بہت سے لوگوں نے مل کر کے, تو اس کے مائکرو اور میکرو 2 پروجیکٹس ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا. اسی لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس مائکرو اور میکرو 2 طرح کے پروجیکٹس اس کے چلتے ہیں. مائکرو پروجیکٹس کیا ہیں, بہت آسانی سے 1 منٹ میں ہی ختم کر دوں گا میں آپ کو. میں نے آپ کو بتا دیا ہیپی ہوم آرفنیجز لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ہیں. اوکے, دین ڈے کیئر سینٹرس جو غریب مزدور صبح چوراہے پہ کھڑے ہوتا ہے جا کر کے کہ ہمیں لے جاؤ شام تک کام کروا لو, شام کو 500 روپے دے دینا. وہ نوجوان ہے یوزولی تبھی کام کرتا ہے, اس کی بیوی کہیں برتن صاف کر رہی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ڈے کیئر سینٹر چلاتے ہیں. صبح سے شام تک جب تک والدین کام پہ لگے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال, ان کو دودھ پلانا, کھانا کھلانا, کچھ پڑھا لکھا دینا, باتھ روم کروانا, یہ کام ڈے کیئر سینٹرز میں ہوتا ہے. وہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے قائم کر رکھے. یہ ہے پرورش کے نام سے. دین غریب بیواؤں کو مہینے کا راشن ملتا ہے. میڈیکل سینٹرز ہیں, فری میڈیکل سینٹرز جگہ جگہ ہیں. نیٹنگ ٹیلرنگ انسٹیٹیوٹ بچیوں کے لیے, یہ سب مائکرو ہیں ورکس. نیٹنگ اینڈ ٹیلرنگ, لائبریریز کم ریڈنگ رومس وغیرہ ہیں. ڈیزاسٹر ریلیف, کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا تو وہاں جا کر کے کرنا مدد وغیرہ وغیرہ. پروپکار, راشن کارڈ بنوا دیا آپ کا, الیکشن کارڈ بنوا دیا آپ کا, آدھار کارڈ بنوا دیا, یہ پروپکار ایک سیکشن ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن, یہ بھی وہ ہے. آپ پھر مائکرو پروجیکٹس وہ ہیں جس میں ایسے کام کرنا جس میں جنریشنز نسل در نسل ملت اونچی اٹھتی رہے, اس کو اس کا حق ملتا رہے. اس کے لیے ابھی ہم کون سے سال میں ہیں, 2023, تو ہمیں صرف 2023 کا غور نہیں کرنا, ہمیں غور کرنا ہے یہ سب زکوٰۃ کے تقاضے ہیں. ہمیں کہاں غور کرنا ہے, 2123 100 سال بعد, 2223 2323, کم سے کم 300 سال کے آگے کا سوچ کے چلنا ہے. 300 سال کے بعد بھی بیدر ہوگا, 300 سال کے بعد بھی بیدر میں امت ہوگی, 300 سال کے بعد بھی ہمارا ملک عزیز ہوگا. اس وقت کیسے ہوں گے لوگ, ملت کیسی ہوگی, سماج کیسا ہوگا, یہ اس پہ منحصر ہے کہ میں اور آپ آج کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے.
اس پہ منحصر ہے یہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سول سروسز اور دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کے لیے کوچنگ انسٹیٹیوٹس قائم کر دی ہے الحمدللہ، اور اللہ نے بڑا ہاتھ پکڑا ہے، بہت کامیابی ہے، خدا کا کرم ہے، احسان ہے اس کا. دیکھیے آپ کے صوبے میں بھی آ کر کے وہ کوئی صوبہ بچا ہی نہیں جس میں پچھلے 15-16 سال کے اندر میں خود آ کر کے اور اورینٹیشن پروگرام میں نے ایڈریس نہ کیا ہو. کوئی ایسا صوبہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے کافی سمجھ میں لوگوں کے آنے لگا. الحمدللہ اس میں بہت کامیابی ہے، جیسا کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. میجک نمبرز میں نے لکھا ہے یہاں، میجک نمبرز میں نے دیے نہیں، لیکن بہرحال ان 15 سالوں میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ 179 لڑکے اور لڑکیاں IAS IPS IRS دوسری سروسز سب جوائن کر چکے، کر رہے ہیں لوگ جگہ جگہ کام. اور لیٹسٹ بیچ اس وقت موک انٹرویوز چل رہے ہیں، اس میں بھی 43 لوگ جو ہیں الحمدللہ ہمارے شامل ہو رہے ہیں UPSC کے انٹرویوز میں. انریچنگ لائف تھرو زکوٰۃ ان انڈیا، یہ ایک آرٹیکل میرا پبلشڈ ہے، آپ غور سے پڑھیے گا تو آپ کو اور زیادہ اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پروجیکٹ ان ہینڈ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز والا، اس کے لیے ابھی تک ہم کرائے کی بلڈنگیں لیتے تھے ہاسٹلوں کے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 300 ایکڑ زمین کے اوپر 500 بچوں کا ایک ساتھ انتظام ہو چکا، بن گئی، بالکل بن گئی. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں. جوڈیشل اکیڈمی، کوچنگ فار اسٹاف سلیکشن، یہ بڑا ضروری ہے. میں نے صبح آپ کے چیئرمین صاحب کی کچھ سما خراشی کی ہے، عبدالقدیر صاحب کی، اور یہاں بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں جو ہیں کلاس 12 پاس کرتی ہیں آپ کے اداروں میں، یہاں شاہین گروپ کے. تو جو بچے 9 سے لے کر 12 تک ابھی زیر تعلیم ہے، پڑھ رہے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ آپ کے ہی صوبے میں گورنمنٹ سروسز میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ایسے بھی ریکروٹمنٹ ہوتے ہیں، سلیکشن ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں جس کے لیے کوالیفیکیشن صرف 12واں درجہ ہے، 12th. تو آپ 12واں جب پاس کر لیں اس کے بعد اس کمپٹیشن میں بیٹھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کمپٹیشن کے بارے میں معلوم ہو اور تھوڑی 1-2 گھنٹے روز تیاری کرتے رہیں. اگر کر سکتے ہیں تو آپ اپنے کو بھی اونچا اٹھائیں گے اور ملت کو بھی اونچا اٹھائیں گے. امپاورمنٹ کا کام یہاں بھی انشاءاللہ چل پڑے گا. یہ کام لکھنؤ میں بہت ماشاءاللہ 2 سال سے ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں کام شروع ہو گیا، اور بھی جگہ یہ کام چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور یہاں بھی میں چاہوں گا کہ یہ کام اس طرح سے شروع ہو جائے. لیکن جو پولیٹیکل سیاسی امپاورمنٹ ہے نا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور جسٹس سچر کمیٹی کا یہاں بہت ذکر آیا، میرا اس سے بہت گہرا تعلق تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ سیاسی طور کے اوپر جو ہماری نمائندگی بہت کم ہے، اس کی عام طور سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکٹ نہیں ملتا پارٹی سے، اور ٹکٹ ملتا ہے تو ووٹ نہیں ملتے. لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے اس سے ہٹ کر کے، اور وہ یہ ہے کہ جو سیٹیں شیڈول کاسٹ کے لیے ریزرو ہوتی ہیں اس کے لیے لا ہے، ڈی لمیٹیشن ایکٹ قانون ہے. اس کا سیکشن 9(1)(c) کہتا ہے کہ وہ سیٹ ریزرو ہوگی جہاں پر شیڈول کاسٹ کی پرسنٹیج سب سے زیادہ ہو. لیکن ایسا ہوتا نہیں. ہوتا کیا ہے؟ وہ سیٹیں ریزرو کی جاتی ہیں جہاں مسلم پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے، شیڈول کاسٹ ہو یا نہ ہو. یہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری جڑ نیچے سے کٹ رہی ہے برابر. اور بتاؤں میں آپ کو، ایک تو یہ ہو گیا شیڈول کاسٹ. دوسرا جو ہے ایک قانون ہے اور کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر 10 سال پہ جو مردم شماری ہوتی ہے، جن گننا جو ہوتی ہے ہر 10 سال کے اوپر، اس کی جو فگرز ہیں، اعداد و شمار، اس کی روشنی میں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں اور وارڈس ہیں ان کی باؤنڈری بدل دی جانی چاہیے. اس کو کہتے ہیں حد بندی یا ڈی لمیٹیشن. وہ ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ لوک سبھا اور اسمبلی کے لیے وہ کام 2031 تک روک دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے.
لیکن جو آپ کی لوکل باڈیز ہیں، میونسپل کارپوریشن ہے، ضلع پریشد ہے، گرام پنچایت ہے، یہ معلوم ہے کتنی باڈیز ہیں یہ انڈیا میں؟ 3.25 لاکھ، 2,83,000 لوکل باڈیز ہیں انڈیا میں، جس میں ہر 10 سال پہ چینجز کر دیے جاتے ہیں۔ چینجز کرنے کے رولز بہت اچھے ہیں، لیکن وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے، وہاں بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جس طرح سے زکوٰۃ کا بہت کوئی اچھا نظام نہیں ہے، اسی طرح سے اس کا بھی نظام نہیں ہے۔ یہ بھی میرے نزدیک زکوٰۃ کا ایک کام ہے۔ اگر آپ نے اپنے کو، آنے والی امتوں کو، اپنی نسلوں کو امپاور کر کے ان کو حق واپس دلوانے کے لیے ادارہ ساز انتظامات نہیں کیے، تو زکوٰۃ کا حق آپ پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا بات آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے لیے ہم زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے ایک ڈی لمیٹیشن اکیڈمی بھی قائم کی ہے، اور ایک کاڈر آف ڈی لمیٹیشن آفیسرز بھی بنانے کے ہیں انتظام میں۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ کولیبوریشن کے ذریعے ہی کام چل سکتا ہے، تو اگر شاہین گروپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو ایک بڑا پائنیئرنگ ورک ہوگا، اور چپ چاپ خاموشی سے کام کر کے 100 سال، 200 سال، 300 سال کے بعد کی جنریشن جو ہیں اتنی دقت میں نہیں رہیں گی جتنے میں ہم ہیں۔ یہ بات میں نے پرائم منسٹر کے سامنے بھی پیش کی تھی بائی دی وے۔ اماموں اور خطیبوں کی ٹریننگ، جمعے کے خطبے میں کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، اس کا ادارہ سازی انتظام کرنا ہم کر رہے ہیں، لیکن اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا یہ بھی حصہ ہے۔ اتحاد مدارس ایجوکیشن کارواز، آپ کے خواجہ شاہد صاحب ہمارے تشریف لائے تھے، جگہ جگہ جاتے ہیں پورے انڈیا میں ایجوکیشنل کارواز وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں آگے بھی پڑھ جاتا ہوں۔ تو ہمارے علامہ صاحب نے سمجھایا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، ہے نا؟ تو لہذا زکوٰۃ کی جو آؤٹ ریچ ہے اس کے لیے اسکائی از آلسو ناٹ دا لمٹ، اتنی آؤٹ ریچ ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں۔ So friends, let us understand the divine message in right earnest and let us turn the table۔ ہم ٹیبل ٹرن کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں 21ویں صدی میں، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، let us turn the table through well thought out, benevolent, systematic, institutionalized interventions، تاکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر ہاں اللہ کے پاس تم نیک دل لے کر کے آؤ گے اگر، تو اور بات ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ نیک دل ہے کیا؟ اس کو علامہ نے سمجھایا ہے، مسیح خامی کہ دارم از محبت کیمیا سازم کہ فردہ چون رسم پیش تو از من ارمغاں خواہی۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے کچے تانبے کا ایک دل عنایت کیا، آپ کی مخلوق سے محبت کر کر کے آپ نے جو مجھے وسائل دیے ہیں اس کا استعمال کر کے، ان کی مدد کر کر کے میں اس کچے تانبے کے دل کو ٹھوس سونے کے دل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ کل کو قیامت کے دن جب میری آپ سے ملاقات ہو تو میں آپ کو اسے تحفے کے طور پہ پیش کر سکوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔